چیلا کی جوانی، کیا ہوگا اس قوم کا؟ منی بدنام ہوئی ڈارلنگ تیرے لیے، تیرے باپ کا راہ چل رہا ہے۔ جب یہ تم حرکتیں کرو گی اور اس طریقے کے گانے بناؤ گی تو گینگ ریپ نہیں ہوں گے تو کیا لڑکے تمہیں اپنی بہنیں سمجھیں گے؟ میں نے بیان کیا کھل کر، ہو سکتا ہے شاید یہاں کے لوگ ہمارے ان جملوں پر ناراض ہوں، لیکن کوئی فرق نہیں پڑتا میرے اوپر۔ میں بھی اب اتنے لوگوں کو نظر انداز کرنے لگا ہوں۔ ہمارے یہاں کا ایک آدمی بہت بولتا اور لکھتا ہے ملائم سنگھ کے خلاف، لیکن ملائم سنگھ اس کو گھاس نہیں ڈالتا، اگر ایک لفظ بھی بول دے گا تو وہ ہیرو بن جائے گا۔ تو اب ایسے لوگوں کو ہم کچھ گھاس ہی نہیں ڈالتے ہیں، کیونکہ مولانا ابوالکلام آزاد کی میں نے پڑھی ہے سیرت، اس میں لکھا ہے کسی کو مارنا ہو تو اس کا نام لینا بھول دو، کسی کو دفن کرنا ہو تو اس کا نام لینا چھوڑ دو۔ ہم نے ایسے لوگوں کا نام لینا چھوڑ دیا، چونکہ یہ وہاں موجود تھی اس لیے میں نے اسلام کی دعوت وہاں دی، اور میں نے یہ کہا کہ سب سے زیادہ ذمہ دار ایسے ہی لوگ ہیں۔ یہ جب گانے بنائیں گے تو کیا ہوگا؟ یہ گینگ ریپ نہیں ہوں گے تو اور کیا ہوگا؟ تو پھر مائک پکڑ کے کیا کہتی ہے؟ تو ساری پابندی تو اسلام نے عورتوں ہی پہ لگائی ہے، بس مرد 4 شادی کرے عورت ایک ہی۔ ہم نے کہا تم 1000 کرو، میرے باپ کا کیا جا رہا ہے؟ سارے الزام اسلام کے اوپر مت لگاؤ، اسلام نے ساری پابندی عورتوں پر لگائی نہیں۔ میڈیا والے ہوں تو لکھے اسلام نے پہلے مردوں پہ پابندی لگائی ہے، بعد میں عورتوں پہ پابندی لگائی ہے۔ دیکھیے قانون، یہ کہتے ہو نہیں اسلام نے عورتوں کو بند کر دیا ہے اور پابندی لگائی، نہیں۔ دیکھیے اسلام کا قانون، میڈیا والے ہوں تو لکھیں، انصاف کے ساتھ لکھیں، ان کو ان کے دھرم کا واسطہ۔ دھرم سچا ہوگا تو صحیح باتیں لکھیں گے، دھرم غلط ہوگا تو غلط باتیں لکھیں گے، اور اگر اچھا جنم لینا تو اچھی باتیں لکھنا، ورنہ کتا بلی چوہا بندر بنو گے تمہارے دھرم کے مطابق۔ کان کے پردے کھول کے سنو، اسلام نے مردوں پہ بھی پابندی لگائی ہے اور عورتوں پہ، پہلے مردوں پہ لگائی ہے۔ دیکھیے قرآن کیا کہتا ہے، قُل لِّلْمُؤْمِنِينَ يَغُضُّوا مِنْ أَبْصَارِهِمْ وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ۔ اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو، یہ مردوں پر پابندی ہے، اے نبی مومن مردوں سے کہہ دو، کیا کہہ دو؟ مردوں سے کہہ دو، یغضوا من ابصارہم، اپنی نگاہیں نیچی رکھیں، جب بھی وہ کہیں چلے، جب بھی وہ کہیں جائیں تو اپنی نگاہوں کو نیچا رکھیں، وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت فرمائیں۔ یہ 2 کام کوئی کر لے، نگاہیں نیچی، جب نگاہ ہی نہیں اٹھے گی تو ظاہر بات ہے کہ پیار اور محبت کا تیر نگاہوں سے چلتا ہے، یہ نگاہوں سے نگاہیں ملی تو یہ تیر دل میں اترا، اور دل کے راستے سے یہ تیر جاتا تو کہیں اور پہنچتا ہے۔ تو میرے بھائیوں، جب نگاہیں نیچی رہیں گی تو آدمی بہک نہیں سکتا، اس لیے کہ جب نگاہ نہیں بہگی تو دل نہیں بہکے گا، اور دل نہیں بہکے گا تو شرمگاہ نہیں بہکے گی۔ نگاہیں نیچی رکھو، مردوں سے کہا، اور وَيَحْفَظُوا فُرُوجَهُمْ، اور اپنی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ شرمگاہ کی حفاظت کے 2 معنی ہیں، ایک تو کپڑے ایسے پہنو گے جس سے تمہارا سطر چھپا رہے، اور دوسرا شرمگاہ کی حفاظت کا مطلب یہ ہے کہ اس کو جائز طریقے سے اپنی خواہش پوری کرو، ناجائز طریقے سے نہیں، یعنی شادی کر کے، نکاح کر کے اپنی بیوی کے ساتھ۔ یہ 2 طریقے نگاہوں کی حفاظت کے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے پہلے مردوں پہ پابندی لگائی، ہاں اب عورتوں پہ لگائی، لیکن ساتھ میں ایک چیز بڑھا دی، کیونکہ عورت کے اندر اٹریکشن ہوتا ہے، لڑکی کے اندر کھچاؤ ہوتا ہے، اس کی ہر چیز قیامت ہوتی ہے، اس لیے اس کے اوپر ایک چیز اور بڑھا دی۔ وہ چیز کیا بڑھائی سنیے، قُل لِّلْمُؤْمِنَاتِ يَغْضُضْنَ مِنْ أَبْصَارِهِنَّ وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ۔ اے نبی اب مومن مردوں کے بعد یہ پیغام مومنہ عورتوں کو بھی سنا دو، عورتوں کو بھی سنا دو، اور کیا کہہ دو؟ اے نبی کہہ دو، اے عورتوں تم بھی اپنی نگاہیں نیچی رکھو، یغضضن من ابصارہن، اپنی نگاہیں نیچی رکھو، وَيَحْفَظْنَ فُرُوجَهُنَّ، اور اپنے سطر کی شرمگاہ کی حفاظت کرو۔ ایسے لباس نہ پہنو جو بھڑکاؤ ہو، ایسے ڈریس نہ پہنو جو بھڑکاؤ ہو، فرمایا تم اپنے سطر کی، اپنے شرمگاہ کی حفاظت کرو، وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ، اور اپنے بناؤ سنگار کو، زیب و زینت کو، اپنے میک اپ کو، زیب و زینت کو، اور صاف صاف کیوں نہ کہوں، اپنی کریم کو، اپنی لپسٹک کو، اپنی فیئر اینڈ لولی کو، اپنے پونڈز کو،
अपने सोने के जेवरों को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने ज़ीब व ज़ीनत को जाहिर मत करो, दिखाती मत फिरो। अल्लाह ताला ने यह तीसरी चीज का इजाफा किया है। ऐसा नहीं लग रहा है जैसे ये दो चीजें बॉडीगार्ड के तौर पर दी गई हूं। मैं एक बार पाकिस्तान गया, कराची, तो वहां की हुकूमत ने मुझे 2 बॉडीगार्ड दे दिए। मैंने कहा क्यों? बोले तुम्हें हिंदुस्तान खैरियत से जाना कि नहीं जाना है? वहां के हालात ऐसे हैं, अल्लाह ताला रहम करे। हिंदुस्तान का मुसलमान वहां से लाख गुना बेहतर है और अच्छा है, और यहां हमें पूरी आजादी है। अल्लाह ताला हमारे भारत की हिफाजत फरमाए। और जो मुल्क हमारे मुल्क पर गलत नजरें डाल रहा है, अल्लाह तो उसको सद्बुद्धि प्रदान फरमा, उसको अक्ल सलीम अता फरमा। मेरे भाइयों, भारत से ज्यादा हम यहां हैं, पाकिस्तान से ज्यादा हम यहां हैं हिंदुस्तान के अंदर। वहां 10 करोड़ हैं तो हम 30 करोड़ हैं। हम यहां हैं और उनसे अच्छी पोजीशन में। आज देख लीजिए वहां के क्या हालात हैं, आपस में लड़े जा रहे हैं। मैं जानता हूं ये सब अमेरिका की पॉलिसी है, लेकिन लड़ तो रहे आपस में, वो तो अपना मकसद में कामयाब हो गया। वो यही चाह रहा था कि ये लोग आपस में लड़ें, और वो अपने मकसद में कामयाब हो गया। मेरे भाइयों जरा गौर करो। तो वहां जब बॉडीगार्ड मुझे दिए तो 2 बॉडीगार्ड थे, एक मेरे दाएं खड़ा होता था, एक बाएं। अब तकरीर कैसे हो पाएगी पाकिस्तान में? जब मैं बोलते बोलते जोश में आता था और यूं करता था तो देखता था बॉडीगार्ड खड़ा है, तो सारी गर्मी निकल जाती थी। और बोलते बोलते जो यहां करता था तो यहां भी बॉडीगार्ड खड़ा है, तो सारी, तो अब वो तकरीर जो पाकिस्तान में बोल लिया वो दुनिया के हर मुल्क में बोल लेगा। मैंने देखा रही, ये तो दाएं बाएं बड़ा मामला बुरा है। बहरहाल मैं बोल दिया। कमांडो ब्लैक वो पहने हुए थे विले। तो इसका मतलब क्या हुआ? दाएं बाएं बॉडीगार्ड, बीच में एक अहम शख्सियत है। जरजीत साहब, आप मेरी नजर में अहम हैं। ये दोनों बॉडीगार्ड आपकी हिफाजत कर रहे हैं। अगर ये दोनों बॉडीगार्ड भाग गए, हट गए, तो आप अहम नहीं रहे, कोई भी आपको शूट कर सकता है। झारखंड में गुमानी एक जगह है, प्रोग्राम हुआ, वहां हमारी जमात के अहले हदीस एक आलिम विधायक भी हैं, नेता भी, अकील अख्तर मक्की, मक्के से फारिग है, वो नेता भी हैं, एमएलए। तो उनके बॉडीगार्ड लेके चल रहे थे, हम लोग उनके जलसे में गए तो 2 बॉडीगार्ड उनके साथ थे, एक दाएं एक बाएं। तो यानी इसका मतलब यह हुआ कि बीच में जो है वो अहम है, और दाएं बाएं बॉडीगार्ड जब हटे तो बीच वाला आदमी कभी भी टपक गया, कभी भी जा सकता है। अल्लाह ताला ने औरत को 3 चीजें बताई और बीच में क्या बताया, जरा गौर कीजिए, बीच में क्या बताया? कुल लिल मुमिनाती यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न, आए नबी औरतों से कह दो अपनी निगाहें नीची रखो। ये 3 चीजें। पहली चीज अपनी निगाहें नीची रखो, बीच में क्या है? वयाफ़ज़्न फ़ुरूजहुन्ना, और अपनी शर्मगाह की हिफाजत करो। और तीसरी चीज क्या है? वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, और अपने बनाव सिंगार को जाहिर न करो। तो बीच में शर्मगाह और दाएं बाएं क्या है? निगाहें नीची रखो और ज़ेब ज़ीनत को, मेकअप को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। तो ऐसा लग रहा है कि बीच वाली चीज बहुत अहम है, यही इज्जत है औरत की, और दाएं बाएं ये दोनों चीजें बॉडीगार्ड हैं। जब तक औरत इन दोनों बॉडीगार्डों के साथ है, उसकी शर्मगाह की हिफाजत है। अगर ये दोनों बॉडीगार्ड उसके हट गए तो उसकी इज्जत व आबरू महफूज नहीं है, कोई भी दरिंदा उस पर हमला कर सकता है। और उसके दोनों बॉडीगार्ड क्या है? शर्मगाह के दोनों बॉडीगार्ड। यग़ज़ुज़्न मिन अब्सारिहिन्न, जब तक वो अपनी निगाहें नीची रखेगी, लड़कों से निगाहें नहीं मिलाएगी, तब तक उसकी इज्जत व आबरू महफूज है। और जहां निगाहें उड़ गई, एक्सक्यूज मी, सुनिए, जहां निगाहें उड़ गई, जबानें चलने लगी, मोबाइलों पर रिलायंस और टाटा वाले फायदा उठाने लगे, तो आप समझ लीजिएगा कि औरत की शर्मगाह खतरे में। कोई भी दरिंदा हमला कर सकता है क्योंकि बॉडीगार्ड चला गया, बॉडीगार्ड खत्म। तो पहली चीज क्या है? निगाहें नीची रखो। अगर औरत की निगाहें उड़ गई तो इसका मतलब बॉडीगार्ड खत्म। और दूसरा बॉडीगार्ड क्या है? वला युब्दीना ज़ीनतहुन्ना, अपने बनाव सिंगार को गैर मर्दों के सामने जाहिर मत करो। अगर लड़कियों ने अपना बनाव सिंगार गैर मर्दों के सामने जाहिर कर दिया, जीन्स पहन के आ गई, स्कर्ट पहन के आ गई, है छोटी छोटी बनियानें पहन के आने लगी, और लिपस्टिक और क्रीम और पाउडर और सुर्खियां सब उनके सामने अगर आ गई, ये बॉडीगार्ड खत्म। अगर ये उड़िया लिबास अगर तुमने पहन लिया तो गोया के दूसरा बॉडीगार्ड भी तुम्हारा खत्म। अब तुम्हारी शर्मगाह महफूज नहीं है, कोई भी दरिंदा हमला कर सकता है। और यही हुआ दिल्ली की सरजमीन पर। कानून बनाया हमारी भारत की गवर्नमेंट ने, कितना लुच्चर पच्चर कानून। जो लड़का किसी लड़की को छेड़ेगा तो 1 साल की सजा। मैं कानून से बहुत वाकिफ होने लगा हूं, क्योंकि पता नहीं कब जरूरत पड़ जाए मेरी। हाँ, 1 साल जिस किसी ने लड़की को छेड़ दिया, तो अब राष्ट्रपति ने यह कानून पास कर दिया है, यह संविधान में पास हो चुका है यह कानून। किसी लड़की को छेड़ दिया तो 1 साल की सजा।
اور نہیں, کسی لڑکی کو چھیڑ دیا تو 1 سال کی سزا, اور اگر اس کے ساتھ بلاత్కాر کر لیا, چھیڑ کر بلاత్కాر کیا, ریپ کیا تو 5 سال کی سزا, اور ریپ کر کے اگر اس کی گردن دبا دی, مار ڈالا تو پھانسی کی سزا. یہ قانون پاس ہو چکا ہے. میڈیا والوں نے مجھ سے پوچھا جرجیت صاحب اتنا سخت قانون بن گیا پھر بھی ریپ رکے گا یا نہیں رکے گا؟ میں نے کہا نہیں رکے گا, نہیں رکے گا. بولے کیوں؟ میں نے کہا قانون بنانا ہے تو جب تک لڑکیوں کے لیے قانون نہیں بناؤ گے ریپ نہیں رکے گا. تم دوسرا کام کر رہے ہو. ریپ روکنا ہے تو لڑکیوں کے چڑکیلے بھڑکیلے ڈریس پہ پابندی لگاؤ. پیٹرول پمپ پہ جاؤ موٹر سائیکل لے کر تو لکھا ہوتا ہے کیا؟ دھومرپان نشید, نو اسموکنگ. کیوں؟ وہاں بیڑی پیو گے, ایک چنگاری بھی اٹک کر چلی گئی پیٹرول میں تو دھماکہ ہوگا. کیوں لکھتے ہو؟ کیونکہ پیٹرول کا اور آگ کا ساتھ نہیں ہے. اگر ایک چنگاری بھی پیٹرول میں چلی گئی تو بم بلاسٹ ہو جائے گا, پیٹرول اڑ جائے گا. بے غیرتو, تمہیں اتنی بڑی آگ نہیں دکھائی دیتی ہے لڑکی؟ کالجوں میں لڑکا پیٹرول ہے, لڑکی آگ ہے. پیٹرول پمپ پہ تو لکھ رہے ہو نو اسموکنگ اور یہاں کہہ رہے ہو آزادی ہے. اسکول ہلے گا نہیں تو کیا ہوگا؟ کالجوں کی دیواریں نہیں ٹوٹیں گی تو کیا ہوگا؟ گینگ ریپ کے کیس نہیں ہوں گے تو کیا ہوگا جب آگ اور پیٹرول دونوں کو تم ایک جگہ اکٹھا کرو گے؟ کشش رکھی ہے. جرجیت صاحب گلا پھاڑ پھاڑ کے مر جاؤ, کچھ نہیں ہوگا. ہوگا وہی جو ہوتا چلا آ رہا ہے. تم تو اپنے ماحول میں سدھارو, اپنے معاشرے میں لڑکیوں پر پابندیاں لگاؤ. ایک باپ ہونے کی حیثیت سے, ایک بھائی ہونے کی حیثیت سے پابندی کیوں نہیں لگاتے؟ لگاؤ. اور ایک بات میں پھر کہتا ہوں, میں ہندوستان کے میڈیا والوں سے لکھو میری بات, یہاں جتنے بھی ریپ ہو رہے ہیں دلی ولی میں, یہ انڈین لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہو رہے ہیں, بھارتی لڑکیوں کے ساتھ ریپ نہیں ہو رہا ہے. اب آپ کہو گے جرجیت صاحب تمہیں بریلی کے پاگل خانے میں بھرتی کروں. ابے بھارت اور انڈیا کیا الگ الگ ہے؟ دونوں تو ایک ہی ہیں. نہیں, دونوں ایک نہیں ہیں. بھارتی ناری آج بھی جب ٹرینوں میں چلتی ہے, بھارت کی عورت بھارت کے سنسکار سے متاثر ہو کر جب کوئی عورت چلتی ہے تو آج بھی جب ٹرینوں میں چلتی ہے تو ساڑی سے اپنا لمبا گھونگٹ مارے رہتی ہے. آج بھی وہ پردہ کرتی ہے, آج بھی وہ اپنے ہاتھ ساڑی کے پلو سے چھپائے رہتی ہے. یہ بھارتی سنسکرتی سے لبریز عورت ہے, یہ بھارتی ناری ہے, اور اس ناری کے ساتھ ریپ نہیں ہو رہا ہے. ویسٹرن کلچر, انڈین تہذیب, مغربی تہذیب, امریکن تہذیب جب اس بھارت میں آئی اور ہماری لڑکیوں نے وہ تہذیب جب اپنائی تو انڈین لڑکیوں کے ساتھ ریپ ہوا ہے, بھارتی لڑکیوں کے ساتھ ریپ نہیں ہوا. میں کوشش کرتا ہوں میڈیا والوں, اس بھارت کو بھارت بناؤ, انڈیا مت بننے دو, بھارت رہنے دو. اور جب بھارت تھا تو رام چندر جی کی پتنی سیتا کو رام کے چھوٹے بھائی لکشمن نے بھی نہیں دیکھ سکے. اور والمیکی رامائن کہتی ہے کہ جب ہنومان جی نے پوچھا کہ یہ نتھنی کس کی, کہتے بھابھی کی. کہاں پہنتی تھی؟ ناک میں. تم نے دیکھا؟ کہا نہیں. کہا کیوں؟ کہا میں نے آج تک اپنی بھابھی کا چہرہ ہی نہیں دیکھا, اس لیے میں یہ نتھنی نہیں پہچانتا ہوں کس کی ہے, کیونکہ وہ میرے بھائی کی پتنی ہے. میں کون ہوتا ہوں اپنی بھائی کی بیوی کا چہرہ دیکھنے والا؟ میڈیا والوں, یہ تھی بھارتی ناری جس کے چہرے کو رام کے چھوٹے بھائی لکشمن نے بھی نہیں دیکھا. یہ تھی بھارتی ناری, اور اسی ناری کی ضرورت ہے آج کے اس دور میں. تم امریکن تہذیب بنا دیا, ویسٹرن کلچر بنا دیا. اتنا سخت قانون بننے کے بعد بھی ریپ نہیں رکا. اور پھر دیکھ لیجئے 5 سال کی لڑکی کے ساتھ دلی میں پھر ایک ریپ ہوا. 5 سال کی لڑکی کے ساتھ 26 سال سے یہ ریپ 5 سال پر آ گیا. اپناؤ قرآن کا قانون, قل للمؤمنات یغضضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زینتهن. اے نبی, عورتوں سے کہہ دو کہ اپنی نگاہیں نیچی رکھیں, اپنے شرمگاہ کی حفاظت کریں. ولا يبدين زینتهن, اور اپنے بناؤ سنگار کو غیر مردوں کے سامنے ظاہر نہ کریں. یہ 9 چیزیں ہو گئی ہیں. اور 10ویں چیز یہ تھی وَأَخِفْهُمْ فِي اللَّهِ, اپنے بیوی اور بچوں کو اللہ سے ڈراتے رہو, قبر سے ڈراتے رہو, عذاب جہنم سے ڈراتے رہو, اللہ کا خوف ان کو دلاتے رہو. بہت سی چیزیں اس کے اندر موجود ہیں. میرے بھائیوں, جب انسان کے اندر اللہ کا خوف پیدا ہو جاتا ہے تو پھر وہی صورتحال پیدا ہوتی ہے کہ آدمی اپنے آپ کو اللہ کی عدالت میں سرنڈر کر دیتا ہے. مجھے بتاؤ, یہ جتنے بلاత్కాری جو بلاత్کار کیے,
ان کو پکڑا گیا ہے, خود سے سرنڈر نہیں کیا ان لوگوں نے. لیکن وہ کون سا تقویٰ تھا, وہ کون سا خوف تھا, وہ کون سا ڈر تھا کہ ایک عورت خود اللہ کے رسول کے پاس آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہو گیا ہے, مجھے سزا دے دیجئے. اس کو نہ تو محمد کی پولیس نے پکڑا تھا, نہ محمد کے صحابہ نے گرفتار کیا تھا, اور نہ اس کے زنا کی خبر کسی کو تھی. لیکن اس کو تھا تو خدا کا خوف تھا, اللہ کا ڈر تھا. وہ آتی ہے اور کہتی ہے کہ اللہ کے رسول مجھ سے زنا ہوا ہے اور مجھے سزا دیجئے. اللہ کے نبی نے کہا صحابہ سے, جاؤ اس نے جرم کو قبول کر لیا, اس کو سزا دو. جب اس کو سزا کے لیے لے جایا جانے لگا تو وہ گر گئی, کہنے لگی محمد کے ساتھیوں آہستہ چلو, اتنی تیزی کے ساتھ نہیں, میرے پیٹ میں بچہ ہے, زنا کی پیداوار ہے, ناجائز اولاد ہے. صحابہ نے اللہ کے رسول سے کہا اے اللہ کے رسول اس کے پیٹ میں تو بچہ ہے. آپ نے کہا عورت کیا یہ صحیح بات ہے؟ کہنے لگی ہاں تیرے شوہر کا بچہ ہے. نہیں اے اللہ کے رسول یہ زنا کی پیداوار ہے, زنا ناجائز بچہ ہے, غلط بچہ ہے. آپ نے کہا غلطی تو تیری ہے, اس بچے کی تھوڑی ہے. میڈیا والوں, اسلام تو ناجائز بچوں کو بھی گرانے کی اجازت نہیں دیتا ہے. لکھو, پوائنٹ لکھو. آپ نے کہا یہ غلطی تیری ہے اور اس آدمی کی ہے جس نے تیرے ساتھ منہ کالا کیا ہے. اس بچے کی کیا غلطی ہے جو تیرے پیٹ میں پل رہا ہے, تو اس کو کیوں مارنا چاہتی ہے؟ کہا اللہ کے نبی یہ بچہ اگر زندہ ہو گیا, پیدا ہو گیا اور مجھے اس کے پیدا ہونے کے بعد مارا گیا تو یہ بچہ جب بڑا ہوگا اور اپنے باپ کا نام نہ پائے گا تو مجھے بہت گالی دے گا. کیا سوچے گا کہ میری ماں کتنی نالائق تھی. اے اللہ کے نبی اس کی گالیوں سے بچنے کے لیے میں چاہتی ہوں کہ میں مر جاؤں اور یہ پیٹ کا بچہ بھی میرے پیٹ میں مر جائے میرے ساتھ. فرمایا نہیں نہیں, اس بچے کو بھی پیدا ہونے کا پورا حق ہے, اس کو بھی بڑے ہو کر نماز پڑھنے کا, روزہ رکھنے کا, حج کرنے کا, زکات دینے کا حق ہے. اس بچے کو بھی اپنی جنت بنانے کا پورا حق ہے. جاؤ ابھی تمہیں قتل نہیں کیا جائے گا, جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. یہ بیچاری چلی گئی اور جب یہ بچہ پیدا ہو گیا, غور کرو, جب اللہ کے نبی نے اس کو چھوڑا تو پولیس کے حوالے نہیں کیا, اس کو 9 مہینے کی ریمانڈ پہ لے لو, اس کو 14 دن کی ریمانڈ پہ لے لو. نہیں نہیں, جو اللہ کے ڈر سے میرے پاس آئی ہے وہ دنیا کی کس کونے میں بھاگ سکتی ہے, وہ کہاں جائے گی؟ اگر آج میرے دنیا کے عذاب سے بچ گئی تو قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے کیسے بچے گی؟ جانے تو اس کو. اے عورت جہاں جانا چاہے جا, جا, تیری نہ پولیس پیچھا کرے گی نہ تیرا کوئی آدمی تیرا پیچھا کرے گا. جب بچہ پیدا ہو جائے تب آنا. اس کو اللہ کا ڈر اتنا تھا کہ جب بچہ پیدا ہو گیا 9 مہینے کے بعد تو وہ فوراً لے کے آئی, کہنے لگی اللہ کے نبی یہ بچہ ہے لے لیجئے. آپ نے اس بچے کو لے لیا. فرمایا جاؤ اس عورت کو سنسار کر دو. میڈیا والوں, ناجائز بچہ ہے جس کو ہماری زبان میں کہا جاتا ہے حرامی اولاد. ناجائز بچہ ہے, حرامی اولاد ہے, لیکن محمد رسول اللہ اس کو اپنی گود میں لے لیتے ہیں. اللہ کے نبی اس کے گالوں کو چوم رہے, اس کو اپنے سینے سے لگا رہے ہیں. یہ نہیں کہہ رہے کہ یہ ناجائز حرامی بچہ اس کا تو باپ ہی نہیں ہے, ہٹاؤ ہٹاؤ, یہ نہیں کہہ رہے ہیں. وہ رحمت للعالمین بن کر آنے والی ذات بچوں کے لیے بھی کہتی رحمت, یہاں تک کہ ناجائز بچے کو بھی اپنی گود میں لیتے ہیں اور صحابہ کو حکم دیتے ہیں جاؤ اس عورت کو سنسار کر دو. جیسی صحابہ اس عورت کو لے کے جانے لگے, یہ بچہ رونے لگا, یہ بچہ رونے لگا, شاید بھوک کی وجہ سے. اس عورت نے کہا پیچھے مڑ کر اے اللہ کے رسول مرنے والے سے آخری تمنا پوچھی جاتی ہے, اگر میری آخری تمنا یہی پوری کر دی جائے میدان مقتل سے پہلے تو میرے لیے زیادہ بہتر ہوگا. فرمایا کیا ہے بول تیری آخری آرزو؟ کہا اللہ کے رسول ایک بار آخری مرتبہ اس بچے کو میری گود میں دے دیجئے, میں اس کو اپنی پستان سے لگا لیتی ہوں اور آخری مرتبہ میں اس کو دودھ پلا دیتی ہوں. یہ بچہ بھوکا ہے اور بھوک کی وجہ سے رو رہا ہے, میں چاہتی ہوں کہ اس بچے کو اپنی پستان کا دودھ آخری بار پلا لوں, یہی میری آخری تمنا ہوگی. اللہ کے نبی نے اس کو بچہ دے دیا. وہ عورت پلٹتی ہے, اس نے اس بچے کو اپنی گود میں سنبھالا اور گھومتی ہے اور اپنی پستان کھولتی ہے اور اس بچے کو اپنی پستان سے لگا لیتی ہے اور اس وقت تک دودھ پلاتی ہے جب تک کہ وہ بچہ خود دودھ نہ چھوڑ دے. جب بچے نے دودھ پی لیا شکم سیر ہو گیا, اس کے ہونٹوں پر دودھ لگا ہے اور اب ہنسنے لگا, کہنے لگی چہرہ پھیر کر اے اللہ کے نبی سنبھالیے سمانت کو.
اللہ کے نبی نے اس بچے کو گود میں لیا, اس کے منہ میں لگا ہوا دودھ دے گا. اب اس بچے کی آنکھیں رحمت للعالمین کی آنکھوں سے ٹکرا گئیں. بچہ نبی کو دیکھ کے مسکرانے لگا, اس کے چہرے پر ہنسی آ گئی. محمد رسول اللہ کی بھی رحمت کی دریا جوش میں آ گئی. فرمایا عورت کہاں جا رہی ہو, اے خاتون کہاں جا رہی ہو؟ کہا اللہ کے رسول پتھروں سے مار کھانے کے لیے, پتھروں سے مار کھا کر ہلاک ہونے کے لیے, سنسار ہونے کے لیے. فرمایا ابھی تمہیں سنسار نہیں کیا جا سکتا ہے, اس لیے کہ اس بچے کی غذا تمہاری پستانوں میں چھپی ہوئی ہے, اس بچے کی روزی روٹی تمہاری پستانوں میں ہے, اور جب تک یہ بچہ تمہارا دودھ پیے گا تب تک تمہیں سزا نہیں دی جا سکتی ہے. جاؤ اس بچے کو اپنے گھر لے جاؤ, جب تک یہ بچہ روٹی نہ کھانے لگے تب تک تمہیں مارا نہیں جائے گا. کہتی اللہ کے نبی یہ کیا کہہ رہے ہیں؟ کہا بھی تمہارے لیے گنجائش ہے, جاؤ لے کے چلی جاؤ. وہ عورت جب بھی روتا بچہ دودھ پلاتی, اور جلدی اس نے اس کو روٹی کھلانا شروع کرا دیا تاکہ میری سزا اور مؤخر نہ ہو, ہم کہیں اس دنیا میں نہ مر جائیں, کہیں آخرت میں جہنم کی سزا ہم کو نہ ملے. اس سزا کو بھگتنا میرے لیے ضروری ہے جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے. اب اس نے روٹی کھلانا شروع کر دیا اور لے کر آئی. کہتی اللہ کے نبی دیکھو بچہ روٹی کھا رہا ہے. اللہ کے نبی نے اس بچے کو گود میں لیا اور کسی صحابی کے حوالے کیا اور اشارہ کیا اس عورت کو اب لے جاؤ. اب شریعت محمدی میں گنجائش بھی نہیں تھی اور محمد رسول اللہ کے پاس کوئی بہانہ بھی نہیں تھا کہ اب اس عورت کو کسی بہانے سے روکا جا سکے. اب کوئی بہانہ نہیں تھا, وہ بھی اللہ رب العالمین کا پیغمبر تھا, اللہ کے حکم کے خلاف کچھ نہیں کر سکتا تھا. اس لیے فرمایا جاؤ اب لے جاؤ, سنسار کر دو. جس وقت نبی نے اس عورت کو پتھروں سے مارنے کا حکم دیا اس وقت رحمت للعالمین کی آنکھیں ڈبڈبا رہی تھی, آنکھوں سے آنسو آ رہے تھے اور بچے کو بھی آپ دیکھ رہے تھے. لیکن اس عورت کے لیے مرنا ضروری تھا جہنم کی سزا سے بچنے کے لیے, اس لیے جہنم سے بچانا دنیا سے بھی زیادہ ضروری تھا, اس بچے کی محبت سے بھی زیادہ ضروری تھا. فرمایا جاؤ اس کو سنسار کر دو. اس عورت کو 3 حصے سینے کے برابر گاڑ دیا گیا اور اس کے بعد پھر پتھروں کی بارش ہوتی ہے, سر پھٹتا ہے, خون نکلتا ہے. خالد ابن ولید کے کپڑے خراب ہو جاتے ہیں, گالی دیتے ہیں اس عورت کو. اللہ کے نبی نے فرمایا خالد تم نے اس عورت کو گالی دے کر اچھا نہیں کیا. کہا بد چلن عورت زانیہ, اس کے خون کے چھینٹے میرے کپڑے. فرمایا خالد خبردار جو اس عورت کو تم نے زانیہ کہا, تم میری آنکھوں میں آنسو نہیں دیکھ رہے ہو, اس عورت کی بے بسی نہیں دیکھ رہے ہو. وہ عورت پیدائشی بد چلن نہیں تھی, اس کا شوہر کئی مہینوں سے غائب تھا, اچانک دھوکے سے کہہ لو یا جوانی کو کنٹرول میں نہ کر سکی اور ایک دن اس سے زنا ہو گیا. لیکن اس کو ہمیشہ کے لیے زانیہ نہیں کہا جائے گا. ایک بار اگر کسی سے ہو جائے تو اس کو عادتاً نہیں کہا جائے گا. ہو گیا, لیکن اس نے اس ایک بار زنا کرنے کے بعد ایسی پکی اور سچی توبہ کر لی ہے اور اللہ کی نظر میں ایسی پاک اور صاف ہو گئی ہے کہ اگر اس ایک عورت کی توبہ کو اس مدینے کے 70 گناہگاروں پہ ڈالا جائے, اس مدینے کے 70 گناہگاروں پر ڈال دیا جائے تو اس ایک عورت کی توبہ سے اس مدینے کے 70 گناہگار بھی جنتی ہو جائیں گے. تو اللہ سے ڈراؤ. جب اللہ کا ڈر کسی کے اندر پیدا ہوتا ہے میرے بھائیوں تو پھر یہ اثرات پیدا ہوتے ہیں. یہ اس کو کسی عدالت میں جانے کی ضرورت نہیں, وہ خود اپنے آپ کو رب کی عدالت میں پیش کر دیتا ہے. اے اللہ میں گناہ گار ہوں, اے اللہ میں یہ ہوں, اے اللہ میں وہ ہوں. ذرا اندازہ لگاؤ حضرت عمر رات کے اندر نکلے ہوئے, وہ کون سا ڈر تھا, اور اپنی بیٹیوں کے لیے اور اپنے بیٹوں کے لیے اسمارٹ لڑکیاں ڈھونڈنے والوں اس واقعے کو ذرا دیکھو. حضرت عمر رات کی تاریکی میں نکلتے ہیں اور ایک عورت اپنی بیٹی سے کہتی ہے بیٹی دودھ میں پانی ملا دو, اور بیٹی کہتی ہے امی عمر کا فرمان نہیں سنا, دودھ میں پانی ملانے والوں کو سخت سزا دی جائے گی. ماں کہتی ہے بیٹی اس وقت عمر تھوڑی دیکھ رہا ہے, رات کا اندھیرا ہے, ملا دو. بیٹی کہتی ہے عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا ہے. وہ کون سا جذبہ تھا, وہ کون سا تقویٰ تھا, وہ کون سا خدا کا خوف تھا کہ یہ چیخ اٹھتی ہے ارے ماں عمر نہیں دیکھ رہا ہے تو کیا ہوا, عمر کا رب تو دیکھ رہا, میں دودھ میں پانی نہیں ملا سکتی. حضرت عمر نے اپنے غلام سے کہا خادم سے اس مکان کا نمبر نوٹ کرو. مکان کا نمبر نوٹ کیا گیا. صبح ہو کر ماں اور بیٹی دونوں کو بلایا, دونوں آئے.
فرمایا یہ تمہاری بیٹی ہے؟ کہا ہاں۔ رشتہ کہیں کیا ہے؟ کہا نہیں۔ کہا میں امیر المومنین ہوں، مسلمانوں کا خلیفہ ہوں، میرا ایک بیٹا کنوارا ہے، میں اپنی ایک بیٹی کی شادی تمہاری بیٹی کے ساتھ کرنا چاہتا ہوں، مجھے تمہاری اس بیٹی کی، اللہ سے ڈرنے والی لڑکی کی میرے گھر میں ضرورت ہے، مجھے اللہ سے خوف کھانے والی بہو کی ضرورت ہے، بتاؤ تم تیار ہو یا نہیں؟ اس ماں نے اپنے دامن پھیلا دیے، کہتی ہے اگر عمر امیر المومنین تیرا بیٹا اگر میرا داماد بن جائے تو اس سے بڑی میری قسمت کیا ہوگی۔ حضرت عمر نے یہ نہیں دیکھا کہ وہ دودھ بیچ کر اپنا گزر بسر کرتی تھی، یہ نہیں دیکھا کہ وہ کتنے غریب گھرانے کی تھی اور اس کو کتنا پیسہ اور جہیز ملے گا۔ آپ نے کہا اس لڑکی کی مجھے ضرورت اس لیے کہ یہ اللہ سے ڈرتی ہے اور اس اللہ سے ڈرنے والی لڑکی سے میرا بیٹا بھی اللہ سے ڈرنے والا بنے گا، اور جب دونوں اللہ سے ڈریں گے تو دونوں انشاءاللہ جنت میں جائیں گے۔ میرے بھائیوں، وہ کون سا کلاس تھا، وہ کون سا اسکول تھا جہاں سے صحابہ کرام نے اس طریقے کا درس لیا تھا؟ وہ کون سی یونیورسٹی تھی جہاں سے یہ سبق پڑھ کر نکلے تھے؟ میرے بھائیوں ذرا اندازہ تو لگائیے آج ہمارے پاس کیا ہے؟ آج ہمارے پاس نہ تقوی ہے، نہ خوف ہے، نہ یہ 10 چیزیں ہم نے جو سنی ہے، ان 10 چیزوں میں سے کون کون سی چیزیں ہمارے پاس ہیں؟ ذرا اندازہ لگاؤ۔ حضرت عمر فاروق جنگل کے اندر ہیں اور ایک چرواہے سے کہتے ہیں کہ بکریاں کس کی ہیں؟ بولا میرے مالک کی ہیں، ایک بکری مجھے بیچ دے، مجھے بھوک لگی ہے اور میرے ساتھیوں کو۔ اس نے کہا سنا نہیں، میں نے کہا یہ میرے مالک کی ہیں۔ ارے اپنے مالک سے کہہ دینا ایک بکری بھیڑیا کھا گیا ہے، میں قیمت تجھے دے رہا ہوں، قیمت اپنی جیب میں رکھ لینا، میں کھال بھی تجھے دے دوں گا، اس میں خون لگا لینا اور دکھا دینا کہ دیکھو بھیڑیا کھا گیا ہے۔ اس نے کہا میں تجھے جانتا تو نہیں ہوں کہ کون ہے تو، لیکن سن میرا مالک مجھ پہ بہت یقین کرتا ہے، بھروسہ کرتا ہے، میں اپنے مالک سے جھوٹ بول سکتا ہوں، لیکن اے اجنبی آدمی، اے جنگل میں آنے والے میرے بھائی، میں تجھے جانتا نہیں، میں اپنے مالک سے تو جھوٹ بول سکتا ہوں کہ ایک بکری بھیڑیا کھا گیا اور میرا مالک کچھ نہیں کہے گا، لیکن کل قیامت کے دن میں اپنے اس مالک کو کیا جواب دوں گا جو میرے مالک کا بھی مالک ہے۔ حضرت عمر کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ امتحان میں وہ چرواہا کامیاب ہو گیا، پوچھا تم کس کے غلام ہو؟ فلاں ابن فلاں کے۔ اپنے غلام سے کہا نوٹ کرو، اور صبح ہو کر جب دربار خلافت میں بیٹھے تو غلام کو اور اس کے مالک کو دونوں کو بلا لیا۔ سامنے دیکھا یہ تو عمر ہے۔ اس چرواہے نے دیکھا یہ تو عمر، یہ تو کل بکری نہیں بیچی تو آج ماریں گے ہم کو۔ کہنے لگا سنیے، کہا کچھ نہیں، تمہارا مالک کہاں ہے؟ کہا یہ، کہا ادھر آؤ، یہ غلام مجھے بیچ دو۔ اس نے کہا میں کیسے بیچ دوں، یہ تو بہت فائدے کا، میرا بہت کام کرتا ہے۔ کہا قیمت تم بتاؤ، یہ غلام تمہاری غلامی کے لیے اللہ نے اس کو پیدا نہیں کیا ہے، حضرت عمر اس کو اپنا غلام بھی نہیں بنائے گا، اس کو مسلمانوں کے بیت المال سے خریدے گا، آزاد کر دے گا، بتاؤ اس کی قیمت۔ اس نے منہ مانگی قیمت مانگی، حضرت عمر نے منہ مانگی قیمت دی، اس غلام کو آزاد کیا اور کہا جاؤ میں نے تجھے آزاد کر دیا خرید کر، تجھے اللہ کے خوف نے آزاد کروایا ہے، تجھ نے کہا کہ میں اللہ کے قیامت کے دن اس اللہ کو کیا جواب دوں گا۔ ایسا نیک آدمی کسی کی غلامی کرے اور غلامی کے چکر میں وہ اللہ کی عبادت نہ کر سکے جیسی کرنی چاہیے، میں نے تجھے اللہ کی عبادت کے لیے آزاد کر دیا ہے، جس طریقے سے اللہ کے ڈر نے تجھے اس کی غلامی سے آزاد کروایا، انشاءاللہ قیامت کے دن یہی کلمہ اتق اللہ، اللہ سے ڈر جا، اور لا الہ الا اللہ، یہی کلمہ تجھے جہنم سے بھی نجات دلائے گا۔ جا میں نے تجھے آزاد کر دیا۔ یہ کون سا ڈر تھا اور کون سا خوف تھا اور کون سی خشیت تھی جو یہاں صحابہ کرام رسول کے یونیورسٹی سے لے کے اٹھے تھے اور رسول کے کلاس سے لے کے اٹھے تھے، اور اس کلاس سے جو سبق ملا تھا وہ سبق جب دنیا پہ تھا تو جس سبق کو دیکھ کر علامہ اقبال نے بھی کہا تھا کہ سبق پھر پڑھ، شجاعت کا، امانت کا، صداقت کا، لیا جائے گا کام تجھ سے دنیا کی امامت کا۔ جب یہ سچائی، صداقت اور امانت ہمارے پاس تھی تو ہم دنیا کے امام تھے، اور جب ساری چیزیں ہمارے پاس سے چھوٹ گئیں، چلی گئیں، صداقت اور امانت اور شجاعت، یہ سب چیزیں ہم سے چھن گئیں، تو آج دنیا بھی ہم سے چھن گئی، حکومت بھی ہم سے چھن گئی، امامت بھی ہم سے چھن گئی۔ جو قوم امامت کے لیے آئی آج وہ کاشے گدائی لے کر اور پیالہ لے کر دوسروں کے سامنے گھوم رہی ہے۔ دیکھ لیجئے شکروار کو چھٹی کا دن کیا ہو گیا، لوگ کاشے گدائی کے لیے پہنچ گئے، لے گئے، بہت اچھا کیا، ہمیں یہ چاہیے، ہمیں یہ چاہیے، مسلمان اپنے حقوق مانگ رہے۔ جو قوم خود
حکمراں بننے کے لیے آئی تھی، آج ان کو دوسروں کے سامنے اپنے دامن پھیلانا پڑ رہے ہیں۔ جو قوم خود امامت کے لیے آئی تھی، آج ان کو خود دوسروں کی اقتدا کرنا پڑ رہی ہے۔ جو قوم خود دوسروں پر انصاف کرنے آئی، آج وہ اپنے انصاف کے لیے کبھی سماجوادی پارٹی اور کبھی بسپا اور کبھی کانگریس کے پاس جا کر بھیک مانگ رہی ہے۔ جو قوم خود دوسروں کے لیے انصاف کا پیغام لے کر آئی، آج اسی کو انصاف نہیں مل رہا ہے، اس لیے کہ امانت، شجاعت، صداقت سب ہم نے چھوڑ دی۔ اللہ نے ہماری امامت چھین لی اور دوسروں کے ہاتھ میں ہماری امامت کو ڈال دیا۔ میرے پیارے ساتھیوں، 3:10 اور اتنا تھکنے کے باوجود، اور صبح 10 بجے ناظم صاحب کے ہاں بس وہی ناشتہ کیے ہوئے چلے ہوں اور گومتی میں کھانا بھی نہ ملا ہو، اور فوراً آپ کے ہاں ایک گلاس شربت پی کر بیٹھنے والا آدمی اتنا دیر تک بول لے، یہ بڑی ہمت کی بات۔ دعا کرو کہ اللہ تعالیٰ اس جلسے کے مقصد کو کامیاب فرمائے، اور اس جلسے کا جو مقصد ہے، ہمارے نوجوانوں نے جو کہا تھا کسی کے اوپر مت بولنا، ہم نے کسی کے اوپر کوئی بات نہیں کی، اصلاح معاشرے کے تعلق سے چند باتیں ہم نے رکھ دی ہیں۔ ان 10 چیزوں کو اپنے معاشرے میں ہم پیدا فرمائیں۔ سب سے زیادہ ضرورت لڑکیوں اور عورتوں کے پردے کی ہے، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ اس ماحول کو سدھاریں۔ اللہ سے ہم دعا کرتے ہیں یہ کہ بارے الہ ہماری خطاؤں کو معاف فرما دے، ہمارے گناہوں کو بخش دے، رسول سے محبت ہمارے دلوں میں پیدا فرما دے۔ الہ العالمین، جو 10 چیزیں تیرے نبی نے ہمیں بتائی ہیں، ہمیں ان سے نجات عطا فرما، اور جو جن کاموں کے کرنے کا حکم دیا وہ کرنے کی ہمیں توفیق عطا فرما، شرک سے ہمیں نجات عطا فرما، ماں باپ کی نافرمانی سے ہمیں بچا لے، نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرما، شراب نوشی سے ہمیں محفوظ فرما دے، نافرمانی کے کوئی کام ہم نہ کریں، اے اللہ نافرمانی کے کام اگر ہم کر رہے ہیں تو اس سے ہمیں بچا لے۔ الہ العالمین، اور بقیہ جو چیزیں ہم نے بیان کی ہیں ہمیں ان سب پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ لڑکیوں کے ساتھ جو منہ کالے کیے جا رہے ہیں، اے اللہ ہمارے ہندوستان کے نوجوانوں کو بھی اللہ تو ہدایت دے، ان کو سمجھ دے، اور اللہ آپس میں بھائی بہن کا رشتہ، لڑکے اور لڑکیوں کو بہن اور بھائی کے رشتے سے ایک دوسرے کو دیکھنے کی ہمیں توفیق عطا فرما۔ الہ العالمین، جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور عاجلہ عطا فرما۔ اے اللہ ہماری ماں بہنیں جو بے پردہ رہتی ہیں ان کو پردے کی توفیق عطا فرما۔ اے اللہ جو ہاسپٹلز میں ایڈمٹ ہیں ان کی دواؤں میں صحت و تندرستی کوٹ کوٹ کے بھر دے، جب تک اور جو لوگ تیری رحمت کو جا چکے ہیں ان کی قبروں کو نور سے بھر دے، ان کی روح کو اعلی علیین کے اندر جگہ عطا فرما، جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام پہ زندہ رکھنا، اور جب ہمارا خاتمہ ہو تو ایمان پر خاتمہ فرمانا۔ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنۃ وفی الآخرۃ حسنۃ وقنا عذاب النار، ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين، ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين برحمتك يا ارحم الراحمين۔ السلام علیکم۔